آج رات کو مہمان بہت زیادہ تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ. یہ ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن نہیں، ابی بکر اور ہیں، ابو بکر اور ہیں. عن ابی، جب ابی کہہ دیا تو پھر ابی بکر سے، تو اگر آپ نے ضمیر کی جگہ اسم لانا ہے تو آپ یوں کہو گے عن عبد الرحمن عن ابی بکرۃ. قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد علی بعید وامسک انسان بختامہ او بزمامہ. یہ شک راوی ہے. قال ای یوم ھذا فسکتنا حتی ظننا انه سیسمیہ بسوى اسمہ. قال الیس یوم النحر قلنا بلا قال فأي شر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه. قال أليس بذي الحجة قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أعلم منه أو كما قال عليه السلام. باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء والرسول علم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء علماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس في صغار علم قبل كباره. یہ باب ہے العلم قبل القول والعمل. دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک قول اور عمل کا مرحلہ ہے اور ایک علم کا مرحلہ ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم ان کے بعد میں ہے یا ان سے پہلے. تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں، علم پہلے ہے، قول اور عمل بعد میں. علم روشنی ہے. اگر آپ قول اور عمل کرو گے روشنی میں نہیں اندھیرے میں تو آپ کو پچھتانا پڑے گا. تو پچھتانے سے بہتر یہ کہ پہلے علم حاصل. وہ لوگ جو قول اور عمل کے بعد علم حاصل کرتے ہیں، اگر ان کا علم قول و عمل علم کے مطابق ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے مطابق نہیں ہوا تو غلط ہے. تو پچھتانا پڑے گا. اس پچھتانے سے بچنے کے لیے ضروری ہے، اس پچھتانے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد قول و عمل. العلم اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے دلائل دیے. ایک دلیل دی ہے سورہ محمد کی آیت ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اب لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ قول ہے، لا الہ الا اللہ عمل ہے. ہیلو،
اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ لیکن اس توحید کو جاننے سے پہلے آپ کو پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا، یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، تو تب جا کر آپ شرک سے بیزاری اختیار کریں گے اور توحید کو اپنائیں گے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو پھر آپ اندھے کی طرح ہوں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں موحد کیوں ہوں اور میں مشرک کیوں نہیں۔ العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل۔ کوئی بھی قول آپ اختیار کرو اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا وہ جائز ہوگا یا وہ ناجائز ہوگا یا وہ مباح ہوگا۔ اگر بالفرض و تقدیر آپ نے ناجائز قول کیا اور آپ کو علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، مواخذہ تو نہیں ہوگا اس طرح جس طرح علم ہوتے ہوئے ہے، لیکن یہ اچھا کام تو نہیں ہے، برا کام ہے۔ آپ نے ایک غلط قول کیا، اس غلط قول کی وجہ سے آپ کو پچھتانا پڑے گا، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ علم حاصل کرو۔ اگر آپ کا قول برابر ہوا علم کے اور ٹھیک قول اختیار کیا، علم ابھی حاصل نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اتفاقاً یہ قول برابر ہو گیا، عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی کام مباح ہے اور آپ کو پتہ نہیں آپ نے کر ڈالا، یا مباح ہے کرنا ضروری تھا اور آپ نے نہیں کیا، تو بھی آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ لہٰذا قول اور عمل سے پہلے علم ہے۔ اردو میں کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو بعد میں بولو۔ وہ امام بخاری نے آپ کو عربی میں یہی کہا، العلم قبل القول والعمل، پہلے تولو بعد میں بولو۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کا جو منہ ہے اور سینہ ہے، اس کے درمیان جو عرصہ ہے وہ 500 سال کا ہے۔ اس کا کیا معنی کہ ایک بات جب یہاں سے نکلتی ہے اور منہ سے نکلتی ہے، منہ تک پہنچتی ہے، اسے 500 سال لگنے چاہیے، لگیں گے نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ خوب سوچ سوچ کر بولو کہ میں اپنے منہ سے کیا بولوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ لوگو شراب کے قریب نہیں جاؤ، لا تقربوا، نماز کے قریب نہیں جاؤ، وانتم سکارى، ایسے حال کے اندر کہ آپ نشے میں ہو۔ انتظار کرو انتظار کرو انتظار کرو یہاں تک کہ اچھی طرح معلوم ہو جائے جو کہنا چاہتے ہو وہ کیا ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون۔ آپ کو ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ امام ابو داؤد کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی اور لوگوں نے اس کا خلاصہ مانگا تو 4 حدیثیں بتائی تھی، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ پہلی بات امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا قول چونکہ اس وقت ان کو لوگ اہل الرائے کہتے تھے، فقیہ کہتے تھے، قیاس پر عمل کرنے والا کہتے تھے، تو اس میں ان کو محدث نہیں مانتے تھے۔ یہ ایک سطر جری کی رہی ہے، ان کے ساتھ تعصب کرتے تھے۔ تو امام اعظم کا قول مشہور نہیں ہوا، امام ابو داؤد کا قول مشہور ہوا، حالانکہ امام ابو داؤد امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہیں، امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام محمد امام اعظم کے شاگرد۔ اندازہ لگاؤ کہ کتنا فرق۔ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو، اچھا اتفاق کی بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو 5 حدیثیں بتائی ہیں، وہ ان میں وہی 4 حدیثیں تو امام ابو داؤد بتا رہا ہے۔ اگر امام ابو داؤد وہ اور حدیثیں بتاتا تو ہم کہتے ہیں یہ اس پہلے سے کاپی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے فکر کا نتیجہ ہے۔ اس میں ایک بات ہے، اس میں 4 حدیثوں میں یعنی 5ویں حدیث مل جاتی ہے کہ امام اعظم کہتا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانه ویدی بھی شامل کرو۔ باقی 4 آپ کو معلوم ہے، انما الاعمال بالنیات، الحلال بین 2، اور ما یحب لنفسه یحب لغیرہ 3، اور چوتھی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اچھا مسلمان وہ ہے کہ جو لا یعنی اور فضول کام اور بات چھوڑے۔ اب بات کی بات آ گئی ہے، جب بات کی بات آ گئی ہے تو آپ کو علم ہوگا تو آپ سمجھیں گے یہ لا یعنی ہے اور یہ یعنی، یہ فضول ہے اور یہ افضل ہے، یہ ٹھیک ہے، علم نہیں، اس لیے کہ العلم قبل القول، العلم قبل القول۔ اس عاجز کی ایک رائے، اور وہ رائے تمام لوگ سنیں، اس کو پھیلائیں بھی۔
آپ 100 باتیں کرنا چاہتے ہو، آپ 100 باتیں کرنا چاہتے ہو، ان کو 3 مرحلوں میں کرو، 3 مرحلوں میں سوچو، تو یہ 100 آپ کی 10 ہو جائے گی اور 10 آپ کی 1 ہو جائے گی۔ جو 100 باتوں میں 10 کا انتخاب کرو گے وہ کتنی پائیدار بات ہوگی، وہ کتنی پائیدار بات ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ ایک بات کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ سوچتے ہو کہ یہ بات ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ اگر ضروری ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، اس کو آپ نے ہمارے حوالے سے ذکر کرنا ہے۔ اگر ضروری ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، اور نہیں ضروری تو میں نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں کہ 30% باتیں یہاں رہ گئیں کہ وہ غیر ضروری تھیں اور آپ کو نہیں کہی، اب 70 رہ گئی، 70% باتیں رہ گئی۔ تو اب آپ یہ سوچو کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ہے تو ضروری، غیر ضروری تو نہیں، ضروری ہے، لیکن یہ کہ کسی اور کو یہ معلوم ہے یا نہیں معلوم۔ اگر کسی اور کا معلوم ہے تو میرے منہ سے کیوں فتنہ نکلے بھائی، دوسرا آدمی بولے نا۔ تو 30% باتیں یہاں رہ گئی۔ اب آپ کے پاس 70 میں سے 40 رہ گئی ہیں، 60% چلی۔ اب ایک بات ہے آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ ضروری ہے، جیسے پہلے مرحلے میں غیر ضروری نکل گئی، اور وہ کسی اور کو نہیں معلوم، آپ بھی کو معلوم ہے، آپ کے پاس امانت ہے، اسے جو اوروں کو معلوم ہے وہ 30% چلے گئی۔ لیکن اگر آپ نہیں کہو گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں کہو گے، معاشرے میں فرد کو، قوم کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو نہ کہو، 30% باتیں یہاں ہیں۔ اب 10% باتیں آپ وہ کریں گے جو غیر ضروری بھی نہیں ہیں، ضروری ہیں، کسی اور کو معلوم بھی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، اور اس کے کہنے سے نہ کہنے سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب یہ 100 میں سے آپ 10 باتیں کرو گے تو یہ باتیں اتنی معیار کی باتیں ہوں گی کہ وہ آپ کی جو دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ اور آخرت میں بھی نجات ہوگی۔ یہ امام اعظم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے، العلم قبل القول والعمل۔ عمل بھی ایسا ہے، گناہ کا عمل ہے، کبیرہ گناہ ہے، اکبر کبائر ہے، صغیرہ گناہ ہے، یا وہ گناہ ہے کہ اس کا آپ نے عزم کیا ہے۔ اس کا ہم نے آپ کو باب الوسوسہ میں پڑھایا تھا کہ حدیث نفس ہوتا ہے، حاجس ہوتا ہے، اس کے بعد خاطر ہوتا ہے، اس کے بعد حدیث نفس ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اور عزم ہوتا ہے۔ ہم اور عزم میں کرنے کی بات ہوتی ہے، لیکن دونوں طرف کرنے نہ کرنا برابر ہوتا ہے اور اس کے اندر ترجیح نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ عزم کرتے ہیں تو پھر کرنا راجی ہو جاتا ہے، نہ کرنا مرجی ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی آپ نے کیا نہیں ہے، اس کو ارادہ کہتے ہیں ہم لوگ ابھی کے پاس، وہ 5 مرحلہ ہے۔ جب آپ نے کیا نہیں ہے، نیکی والی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10 اس کے ثواب دیں گے، اور اگر وہ بری والی بات ہو گئی ہے تو آپ نے کیا نہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کر لیا تو 1 گناہ اور 1 سزا، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ کیسے معلوم ہوگا، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ میرے دل میں جو وسوسہ ہے وہ حاجز ہے، وہ خاطر ہے، وہ حدیث النفس ہے، وہ ہم ہے، یہ عزم ہے؟ علم سے معلوم ہوگا۔ جب علم سے معلوم ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، یہ کرنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مندوب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، تو آپ کرو گے۔ آپ کہو کہ یہ کام میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن یہ ناجائز ہے، تو وہ آپ کو رک جائیں گے، آپ نہیں کریں گے۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ناجائز ہے، مجھے شیطان بھی تنگ کرتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس کا گناہ کم ہے تو میں کر لیتا ہوں، بعد میں استغفار کر لوں گا، تو یہ بھی آپ کو علم سے معلوم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، باب العلم قبل القول والعمل بقوله تعالی، پہلی دلیل فاعلم انه لا الہ الا اللہ فبدا بالعلم۔ سب سے بنیادی بات توحید کی ہے، شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری فقد ضل ضلالا بعیدا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اب اللہ تعالیٰ لوگوں کو توحید کی طرف بلانا چاہتے ہیں، ہیلو، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو شرک سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ عقیدہ اختیار کر کے علم حاصل کرو، فعلم اچھی طرح۔ ترجمۃ الباب سے مطابقت ہو گئی ہے، یہ خود ترجمۃ الباب ہے۔ بابو لقول اللہ تعالیٰ فعل فبدا بالعلم، شروع کس سے کیا؟ شروع کس سے کیا؟ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرَّسُولُ الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ یہ حدیث ہے،
ومن سلک طریقا یتلو به علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. یہ حدیث ہے. سوال آ گیا ہے عمر کہ اگر یہ حدیث ہے تو اس کو حدثنا سے گننا چاہیے تھا. 68 نمبر ہوتا ہے اس کا. پھر حدثنا سے کیوں نہیں بولا؟ اور یہ امام بخاری ترجمہ کے اندر ترجمۃ الباب میں کیوں لائے؟ بولو تو ادھر نہیں ہے، تو ادھر کہیں اور گھوم رہا ہے. ادھر آپ بولو، طالبات آپ بولو. جی اچھا آپ کو پتہ نہیں ہے. یا اللہ طالبات کو جنت میں لے جا. آمین. میں نے کہا امام بخاری 2 حدیثیں لائے ہیں، اس حدیث کو حدثنا سے لانا چاہیے تھا. امام صاحب نے ترجمۃ الباب میں لائے، حدثنا سے نہیں لائے. یہ کیا وجہ ہے؟ باب قائم کرده باب لاندې به حدیث راوړي. لاندې نشته. لام زبر لل بولو. لام زبر لل لام و پیش لو. پلیز پہلے سر بولو جس طرح استاد پڑھاتا ہے. لام زبر لل لام زبر لل لام واو پیش لو. کیا بنا؟ رات کو ایک دفعہ دیکھ لیا تھا. کسی کو جواب نہیں آتا؟ یہ میں چلو میں جواب دیتا ہوں. کیا جواب ہے؟ میرے ذہن میں یہ بات ہے یہ امام بخاری کی شرائط پر نہیں ہے تو یہ ہوگی. یہی جواب تمہارے ذہن میں نہیں، ہم نے بتایا ہے. نہیں بتایا. تمہارا ذہن کدھر سے آیا؟ امام بخاری کی کڑی شرطیں ہیں، ہر حدیث کو نہیں لیتا. آپ دیکھو بہت ساری حدیثیں وہ امام ترمذی کتاب میں ہوں گی، ابو داؤد میں، بخاری میں نہیں ہوں. داد ملی. وہ اپنی آپ کو داد بھی دیں گے، دادا بھی دیں گے. دادا مر گیا ہے. ایک اور دے دیں گے. دادی پیدا کر. نہیں دادی دادا سے پہلے چلی گئی ہے. جی تو عرض کر رہا ہوں امام بخاری کی اپنی شرائط ہے. ان شرائط کی وجہ سے اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا ہے نا. اوپر آ رہا ہوگا بات سمجھ گئے ہو. اب یہاں سے امام بخاری علم کی اور عالم کی فضیلت بتانا چاہتے. جب علم کی فضیلت آ گئی تو عالم آگے صاحب علم ہے نا. تو کیا فرمایا؟ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. بالکل حدیث امام بخاری کی شاید انہوں نے یہ العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم. بل انبیاء و ان الانبیاء لم یورثوا. ہمارے نام سے لکھو، ہمارے نام سے لکھو. ایک نبی کی کم از کم 2 حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک اس کی حیثیت ہوتی ہے نبوی اور ایک حیثیت ہوتی ہے بشری. اگر آپ نے یہ بات سیکھ لی تو آپ کو بہت ساری باتوں سے نجات مل جائے گی، فتنوں سے. مجیب ایک نبی کی کم از کم 2 حیثیت ہوتی ہے، نبوی بشری. نبوی بشری. نبوی میں یہ نبی ہوتا ہے ہدایت کے پیغام دیتا ہے، لوگوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے یہ. اور بشری میں وہ کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا چچا ہوتا ہے، کسی کا ماموں ہوتا ہے. دونوں حیثیتیں برابر نہیں رہ سکتی. اگر بشری حیثیت غالب ہوگی تو نبوی حیثیت مغلوب ہو جائے گی، تو بعثت کا مقصد ہی فرد ہو گیا. میں کسی کا چاچا پہلے ہوں، کسی کا باپ پہلے ہوں، اور میں نبی بعد میں ہو کر کوئی نبی ایسا کہتا ہے. اور اگر اس کی بشری حیثیت کمزور ہو، نبوی حیثیت غالب ہو، تو پھر اس کا معنی یہ کہ اس کے بعثت کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں. بعثت کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں.
اس کی نبوی حیثیت غالب ہے. لہذا ہمارے نبی اور تمام انبیاء کی نبوی حیثیت غالب ہے، بشری حیثیت مغلوب ہے، تو جا کے ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی اور عام بشر کی طرح ان کی میراث نہیں ہوتی. یہ بندے ناچیز ہے. دلیل نحن معشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہم. ہم انبیاء کی جماعت دینار اور درہم اپنی میراث میں نہیں رکھتے، اپنی میراث میں نہیں رکھتے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث دے دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پڑھی کہ آپ نے فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہم. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی کی، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو نبی علیہ السلام نے کی. کیا مانا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً بعد میں آنے والے تمام امور کو طے کیا تھا. اپنی زندگی میں وہ اپنی گھر والیوں کا خرچہ نکالتے تھے، اپنی زندگی میں باقی مال بیت المال میں ڈالتے تھے. تو انہوں نے نہیں کہا کہ میرے ورثہ کو دو، میں تو اسی معمول کو رکھوں گا نا جو نبی علیہ السلام نے کیا. بعد میں نبی علیہ السلام کے بعد جناب ابو بکر فوت ہو گئے اور جناب فاطمہ فوت ہو گئی اور جناب عمر آئے، تو 6 لوگوں کے بڑے بڑے کبار صحابہ جو جناب عمر کے مشیر بھی تھے اور عشر مبشر بھی تھے، وہ تمام لوگ آئے اور کہا جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھر والی کی میراث مانگتا ہے، اس کو حصہ دے. امام مسلم نے تفصیل سے لکھا، تفصیل سے لکھا. اس میں کون تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ. علی تو خود مدعی تھے. اس میں طلحہ تھے، زبیر تھے، ابن وقاص تھے، ابن عون تھے، عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا جو ابو بکر صدیق نے دیا. ایک تو یہ کہا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی نحن معشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما، اور پھر یہ کہا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو میرے پیشرو ابو بکر نے نہیں کیا، اور ابو بکر وہ کام کیسے کر سکتا تھا تو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو لہٰذا اہل تشیع شیعہ حضرات یہ جو رونا روتے ہیں کہ جناب ابو بکر نے علیہ باللہ ظلم کیا اور جناب فاطمہ کو میراث دیا، میراث تھا ہی نہیں بھائی. آپ کیوں ان کی بشری حیثیت کو غالب کر کے ان کی نبوی حیثیت کو مغلوب کر رہے ہو؟ میراث نہیں تھا. اچھا چلو الزامی جواب دیتے ہیں، اگر کوئی شیعہ سنتا ہے تو وہ ہمیں جواب دے دیں، ہم تو لائیو بات کرتے ہیں نا. ابو بکر صاحب نے تو چلو آپ کو وہ باغات مدینہ نہیں دیے اور فتح کا مال نہیں دیا، عمر نے بھی نہیں دیا، دونوں ایک کیٹیگری میں رہے نا. تو جناب عثمان نے بھی نہیں دیا، بڑا ظلم ہو گیا نا. پھر علی جب خلیفہ بنے اس نے کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب پھر منہ کھولتے ہیں، منہ منگلا. وہ جناب علی با اختیار خلیفہ تھے، 6 سال تھے. وہ آ کر کہتے لوگوں صاحب کا 3 خلفاء سے ظلم ہو گیا ہے، میں آج اس ظلم کی وہ ازالہ کرتا ہوں کہ یہ باغ فدق اور یہ اتنا مال جو تھا یہ فاطمہ کا تھا، فاطمہ کو میراث سے ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فاطمہ کا چونکہ میں خاوند ہوں اور اس کے بچے 4تھا حصہ میرا ہو گیا، باقی عصبہ ہو گیا وہ عباس کو ملے گا. تقسیم کر لیتا نا، اللہ کا حکم سے نہ کرتا. اس کا معنی یہ ہے کہ مطالبہ کرنے والے جناب علی کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بشری حیثیت کو مغلوب کر کے نبوی حیثیت کو غالب کر کے دینار و درہم کو اپنی میراث نہیں بنایا، تو وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گیا. اور یہی حق کی پہچان ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدم علم کی وجہ سے مطالبہ کیا، ان کو علم ہوتا وہ بھی مطالبہ نہیں کرتے. کدھر گیا ان کا بیانیہ؟ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس لیے انبیاء ان کے پاس علم ہے تو اس کا وارث عالم ہوگا، مالدار نہیں ہوگا، بادشاہ نہیں ہوگا، موروثیت نہیں ہوگی.
چونکہ ان کے پاس علم لدنی ہے اور یہ علم کسبی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں علم لدنی والا کوئی مولوی عالم ہوتا تو وہ وارث ہوتا. چونکہ علم لدنی انبیاء کے بغیر ختم ہے، لہٰذا علم لدنی کا تو کوئی وارث نہیں ہو سکتا. اس علم لدنی کا وارث علم کسبی والا عالم بن سکتا ہے. یہ معنی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. اور علماء انبیاء نے اپنے میراث کو دینار و درہم نہیں بنایا، بل ورثوا العلم، انہوں نے ویراث بنا دیا علم کو. من اخذہ ہو کی ضمیر علم کی طرف، جس نے علم حاصل کر لیا اخذ بحظ وافر، بہت بڑا نصیب لے لیا، حصہ لے لیا. وہ حدیث مفہوم فبدا وان العلماء هم ورثة الانبیاء ورثوا العلم من اخذ بحظ وافر ومن سلك طریقا یطلب به علما سهل الله له طریقا الجنہ. جو علم کے راستے پہ چلے گا، سفر کرے گا، اللہ جنت کا راستہ آسان کرے گا. سوال پیدا ہوا کہ انہوں نے حدثنا سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ کہ امام بخاری کے شرط کے مطابق جی سمجھ آ گئی ہے جی. تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ یہ سبق ہی نہیں ملے گا. کیا ہوا؟ اب دیکھو، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. لوگو سنو بھائی، یا بہت سارے علماء غلطی کرتے ہیں. برائے نام علماء جن کو عبارت نہیں آتی اور جن کو وہ پکوڑے بیچتے ہیں، آ کر پگڑی باندھ لیتے ہیں، پھر غلطی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. وہ لفظ اللہ پہ رفع پڑھتے ہیں، العلماء پہ زبر پڑھتے ہیں، فاعل کو مفعول بناتے ہیں اور مفعول کو فاعل بناتے ہیں. اب دیکھو، انما یخشا فعل لفظ اللہ مفعول بھی ہے نہیں ہے، من جار ہے، عبادی ہی مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہوا یخشا کے. العلماء عالم کی جمع، یہ فاعل ہوا. ٹھیک ہے. اب کیا علماء کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کن لوگوں میں ڈرتے ہیں؟ من عبادی، اللہ کے بندوں میں. کیا مانا؟ اللہ کے سب بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اب وہ جو عبارت نہیں پڑھ سکتا اور بدھو قسم کا فاضل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادی العلماء. اب اس نے کہا اللہ ہو، آپ معلوم کرو کہ حاجی نہیں، معلوم شد کہ حاجی نہیں. عبارت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کے جس ماحول میں جاتے ہو وہاں علماء آپ کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ عبارت کیسے پڑھے گا. وہ آپ عبارت ٹھیک پڑھی، وہ دوسرے موقع کا انتظار کرے گا. تیسرے 3 کے بعد وہ آپ کو چیک کریں گے ٹھیک ہو یہ عبارت ٹھیک پڑھتا ہے یا نہیں مولوی. اور اگر عبارت غلط پڑھتا ہے یا عبارت نہیں پڑھتا، حدیث کو وہ اردو میں پڑھتا ہے، وہ سب معلوم شد کہ حاجی نہیں. معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. شاعر کہتا ہے وَبِقَدْرِ الْقَدِّ تُقْتَسَبُ الْمَعَالِي مَنْ طَلَبَ الْعُلَا سَحَرَ اللَّيَالِي. محنت کی بقدر آپ کو درجات ملتے ہیں. من طلب العلا سحر الليالي، جو بڑے درجے مانگتے ہیں وہ رات کو جاگتے رہتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے اردو کے شاعر نے؟ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل اور غافل خان. جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے، ہی ضمیر اللہ کی طرف، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. وقال وما یعقلها الا العالمون. اس بات کو آگے پس منظر گزر گیا، کوئی پس منظر ہو وہ صرف عالم جانتے ہیں. وقال اور کا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وقالوا لو كنا ما كنا لو كنا نسمع ونعقل، ہم سنتے رہتے. لو كنا نسمع، ہم برابر سنتے رہتے، او نعقل یا بوجھتے رہتے.
سمجھتے رہتے ماں کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم اصحاب سعیر میں سے نہیں ہوتے، دوزخیوں میں سے نہیں ہوتے. کیا معنی؟ اگر ہم سنتے رہتے اور عقل حاصل کرتے رہے تو ہمارا علم بنتا، جب علم پہ عمل کرتے تو ہم جنت کو جانے والے ہوتے، دوزخ کو جانے والے نہیں ہوتے. بولو سبحان اللہ. یہ سمجھ میں آ گئی؟ ہم اتنے شوق سے پڑھاتے ہیں اور آگے سے اب منہ ملا رہے. بولا کرو آگے سے. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر قال هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. وہ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہیں؟ نہیں ہیں. یہ انکار استفہامی ہے، پوچھ کر انکار کیا جا رہا. تو بھی تو جانتا ہے نا علم والے اور عدم علم والے برابر ہیں، عالم و جاہل برابر ہیں. جب کوئی آدمی علم کی فضیلت بتاتا ہے، اس کے سامنے مخاطب ہے، وہ مخاطب کو دلائل دیتا ہے، اچانک وہ دلائل کے انداز کو تبدیل کر دیتا ہے اور استفہامی انکاری کر کے پوچھتا ہے آپ بھی جانتے ہو نا علم والے اور بغیر علم کے برابر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں. تو اس طرح زیادہ مؤثر طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين کیسے برابر ہے؟ اس لیے کہ لا يعلمون جاہلون ہے، جاہلون عالمون برابر نہیں. تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے نا ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات. کس طرح پوری آیت ہے؟ ان اللہ یسمع من یشاء وما یہ اس کے بعد ہے، پیچھے سے پڑھو، آیت شروع کرو. یا ایھا الناس انتم الفقراء ان اللہ هو العزیز کیا ان اللہ هو القوی العزیز. وما يستوي الاعمى والبصير وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء وما يستوي الاحياء ولا الاموات. چند حقائق بتا دیے. اندھا اور بینا برابر نہیں، سائے ٹھنڈی جگہ اور گرم جگہ برابر نہیں، زندہ و مردہ برابر نہیں. تو اس طرح جاہل و عالم بھی برابر نہیں ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. امیر معاویہ رضی اللہ صحابہ میں بہت ہوشیار صحابی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بہت ہوشیار صحابی، بہت ہوشیار، بہت عقل مند آدمی. یہ ان کی روایت. لیکن چونکہ امام بخاری تو بڑا آدمی ہے نا، وہ ہر روایت کو نہیں لیتا. انہوں نے اس روایت کو تو لیا ترجمۃ الباب میں کہ کل نظام الدین آ کر حدثنا میں گنے گا، ان کو بھی دیگر حدیث میں سمجھے گا. اس کو روکو. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کو بلائی، جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم دین کا فقیہ بنا دیتا ہے. واقعی یہ بہت بڑا احسان، واقعی بہت بڑا احسان. دو بھائی ہوں، ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہو، ایک عالم بن جاتا ہے اور دوسرا عالم نہیں بنتا. وہ عالم کو چور دانگ عالم میں لوگ جانتے ہیں اور دوسرے بھائی کوئی نہیں. اللہ نے بھلائی کی تو اس کو عالم بنایا، اور عالم بنایا تو اس کو مشہور کروا دیا، اور جس کے سے بھلائی نہیں کی وہ ایسے رہ گیا. من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ کرے اچھائی کا، یفقہ فی الدین کہ یجعلہ فقیہا، اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے. اور فقیہ بمانا عالم، کیا بنا دیتا ہے؟ عالم. شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے وابستہ کیا ہے. ابھی آپ تعلیم میں ہو، آپ عالم بنو گے 8 مہینوں بعد. یہ منزل جو ہوتا ہے، سفر جو ہوتا ہے، یہ سفر کو تعلیم کہتے ہیں اور منزل کو علم کہتے ہیں. خیر، علم کی سفر تو جاری رہتا ہے، لحد سے وہ مہد سے لحد تک جاری رہتا ہے. آپ ہر دن کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو استاد نہیں سکھا رہا، دنیا سکھا رہا ہوتی ہے. اور انما العلم بالتعلم، علم حاصل ہوتا ہے تعلم سے، سیکھنے سے.
وقال ابو ذر لو وضعتم السمسام على هذه، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ضمنی علم دیتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں. باقی لوگ تو سیکھیں گے تو سیکھ جائیں گے، نہیں سیکھیں گے تو نہیں سیکھیں گے. اور ہمارا دین تو الحمدللہ اس کی بنیاد وہی ہے، اور سب سے پہلی وہی جو آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. پیدا کیا تو پڑھو، پڑھنے کے لیے پیدا کیا. اقرا بسم ربک خلق الانسان من علق، انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا رب عزت والا ہے. الذی علم بالقلم جامعۃ القلم، الذی علم بالقلم جامعۃ القلم، بولو الذی علم بالقلم جامعۃ القلم، مجھے بولو جامعۃ القلم، الذی علم بالقلم جامعۃ القلم، الذی علم بالقلم جامعۃ القلم. علم الانسان ما لم يعلم. آگے دیکھو. وقال ابو ذر کہتے ہیں کہ علم ہر حال کے اندر پھیلانا چاہیے، علم پر نیچے رکھ کر بیٹھنا نہیں چاہیے. یہ امانت ہے، یہ ادا کرنی چاہیے. جس طرح آپ کو کوئی آدمی پیسہ دیتا ہے کہ فلاں تک پہنچاؤ، جب تک آپ نہیں پہنچاتے تو آپ بے قرار ہوتے ہیں. اس طرح علم جو آپ کے پاس ہے وہ پہنچاؤ، اور اس وقت تک آپ کو بے قرار ہونا چاہیے. خوشی میں بھی، تنگی میں بھی، امن میں بھی، جنگ میں بھی. کہتے ہیں یہاں تک کہ کوئی آدمی میری کمپٹی پر پستول رکھے اور مجھے پتا ہے کہ اب مجھے مارے گا، اس سے پہلے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات یا قرآن کی ایک آیت مرنے سے پہلے پہنچا سکتا ہوں، تو میں اس حالت سے اس وقت میں کو بھی ضائع نہیں کروں گا، اور میں وہ علم آگے پہنچاؤں. لو وضعتم السمسامہ، سمسامہ ایک پہاڑ، ایک تلوار کا نام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو قسم کے دو تلواریں رہ گئی تھی نبی علیہ السلام سے. ایک کا نام تھا ذوالفقار اور ایک کا نام تھا سمسامہ. ذوالفقار کہاں ہے اس کا مجھے نہیں پتا. ذوالفقار کہاں ہے شعیب، اس کا مجھے نہیں پتا. سمسامہ کہاں ہے یہ مجھے پتا ہے، مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ نے نفت العرب میں لکھا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی. سمسامہ کہاں ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں، علی کی طرح کوئی جوان. واقعی جناب علی بہت بہادر آدمی. ایک جنگ کے اندر وہ آگے آئے تو وہ مرحب نام تھا، اسے کیا تھا، اس نے بڑا نعرہ لگا، تو جناب علی نے اس کے مقابلے میں نعرہ لگا. اس وقت یہ تھا کہ بڑی جنگ سے پہلے ایک پالا بہادر آدمی آ گیا تھا. تو جناب علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس باغات کریہ المنظرا. میں وہ ہوں جس کو ماں نے حیدر کا نام رکھا. کلیس باغات، میں جنگل کا شیر. کریہ المنظرا، جو آدمی میرے سامنے آتا ہے اس کے چہرے کو مکروہ کرتا ہے. کل دوبارہ ملاؤ دوبارہ سے باغات کریہ المنظرا، اور پھر کیا بھی ایسا مارا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بہادر ہے. یہ ایسا تھا کہ قبیلے بنی جرہم مکہ کے قریب رہتے تھے، اور ان کا کوئی دفینہ مل گیا تھا، چھپا ہوا خزانہ زمین. ایک دفینہ مل گیا، اور وہ مکے کے قریب ایک قبیلہ رہتا تھا. اس دفینے میں اور چیزیں بھی تھی، اور لوہا بھی تھا، بڑے اعلیٰ معیار کا لوہا.
تو نبی علیہ السلام نے اس سے 2 تلواریں بنائی، ایک کا نام تھا سمسامہ اور ایک کا نام تھا ذوالفقار۔ ذوالفقار کا پتہ نہیں چلا، لیکن سمسامہ کا پتہ چلا تھا، یہ ایک ابن عدی تھے، ان کے پاس تھا، تو جناب عمر نے منگوائی تلوار، تو انہوں نے جب چلائی تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی نفذ العرب میں ہے کہ تلوار کی بہت تعریف سنی تھی لیکن مزہ تو نہیں آیا، تو وہ لوگ بادشاہ سے نہیں ڈرتے تھے نا، اس نے کہا میں نے تلوار بھیجی ہے، تلوار چلانے والے ہاتھ تو نہیں بھیجا۔ یہ تو ایک قسم کی بڑی توہین تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابہ تو ان باتوں میں ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے کہا میں نے وہ تو نہیں بھیجا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ چلتے چلتے بادشاہ سے بادشاہ، بادشاہ سے بادشاہ کو جس طرح کچھ چیزیں منتقل ہوتی ہیں نا، اس طرح یہ بھی منتقل ہوتی رہی۔ تو خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں، خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے، خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے 6 تلواریں بھیجی خلیفہ ہارون الرشید کو تحفے کے طور پر۔ خلیفہ نے کہا وہ ہماری تلوار منگوا لو، دیکھتے ہیں کون سی اچھی ہے، اس کو ٹیسٹ کس طرح کیا، ایک کو 6 تلواریں تھیں، ایک کو 6 تلواریں تھیں، اور ایک طرف دوسرا اکیلا وہ سمسامہ لے کر جب ٹکرا دیا تو سمسامہ کے دانت نہیں ٹوٹے اور 6 تلواروں کے دانت ٹوٹے۔ بڑا لاٹ سے ڈاکٹر سے تلواریں ٹوٹ گئی۔ یہ خلیفہ ہارون الرشید تو بہت بات کا آدمی ہے۔ یہ لو وضعتم السمسامہ علی ہذہ، اگر تم رکھو سمسامہ نام کی تلوار علی ہذہ میرے گردن پر، ثم ظننت انی انفذ کلمۃ، اور پھر میں یہ گمان کرتا ہوں کہ میں ایک کلمے کو سنا سکتا ہوں، سمیعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نبی علیہ السلام سے ایک ارشاد سنا، قبل ان تجیزو، آپ کے پھانسی کرنے سے یا وہ تلوار چلانے سے پہلے، علیہ مجھ پر، لانفذتھا، تو میں وہ کلمہ، وہ حدیث، وہ ارشاد ضرور سنا کر رہوں گا۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیبلغ شاہد الغائبہ، اس پر بات تفصیل سے کل ہو گئی۔ وقال ابن عباس کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، ربانی بن جاؤ، کیا بن جاؤ؟ حکماء، ایسے بن جاؤ کہ حکمت کی باتیں کرو، علماء، عالم بن جاؤ، فقہاء، مسائل کا ادراک رکھنے والے بن جاؤ، عمومی علم بھی رکھو اور کسی بھی مسئلے کی جزیات بھی رکھو، فقہاء بن جاؤ۔ وَيُقَالُ الربانی، ربانی کسے کہتے ہیں؟ جو چھوٹی عمر میں بڑی عمر کی طرف لے جاتے ہوئے تربیت کرتا ہے۔ ایک بات کی تربیت کی، یہ چھوٹی ہے، 2 باتوں کی تربیت کی، آہستہ آہستہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف لے جانے والے کو رب کہتے ہیں، اور یہی تربیت مراد ہے۔ الذی یربی الناس، جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے، بصغار العلم میں قبل پڑھو۔ وبه قال محمد بن بشار قال حدثنا يحيى السعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو سعيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعصب ولا الشفع
آج کون نہیں ہے؟ شیخ بتاؤ. اس باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر دن ہر وقت علم حاصل کرنے سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، تو اس کا کوئی شیڈول بناؤ. اس کا کوئی شیڈول. دو طریقے ہیں. آپ ہر دن آپ ہر دن ہر وقت پڑھو. کوئی سلسلہ زیادہ جاری نہیں رہے گا، آپ اکتا جاؤ. اور اگر آپ اس کے لیے ہفتے معمول بناؤ تو اس معمول سے آپ اکتاؤ گے نہیں. اور نبی علیہ السلام نے ہفتے میں ایک بار اس طرح کا معمول بنایا. اب چونکہ نبی علیہ السلام پر احکام بھی آتے تھے تو حکام جیسے آتے بتاتے تھے، لیکن جو علمی ماحول کے لیے مجلس ہوتی تھی وہ ہفتے میں اور میں سارے صحابہ جمع ہوتے. تو کیا کہا؟ ما کان النبی یتخولهم بالموعظہ. نبی علیہ السلام ان کی عادت انہوں نے بنائی تھی مجلس موعظت کے لیے، نصیحت کی مجلس کے لیے انہوں نے ایک شیڈول بنایا تھا. اور علم کے لیے کئی لا ینفروا، تاکہ لوگ اکتائیں نہیں، تاکہ لوگوں کو اکتاہٹ نہ ہو. کئی لا ینفروا، تاکہ لوگوں کو اکتاہٹ نہ ہو. وبی قال حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان عن الأعمش عن ابی وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظہ فی الایام. نبی علیہ السلام نے ہماری عادت بنائی ہوئی تھی اور دنوں میں مجلس نصیحت کی مجلس مقرر کرنے کے لیے کراہت الصامت علینا، اس کراہت سے کہ ہم پہ اکتاہٹ نہ ہو جائے، دل ملال نہ ہو جائے. اور ہر وقت آپ علیہ السلام نصیحت نہیں کرتے تھے. آگے بھی یہی حدیث ہے، قال یسروا ولا تعسروا، کہ معمول میں نرمی پیدا کرو، سختی پیدا نہیں کرو. اور بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری بتایا کرو اور لوگوں کو نفرت نہیں دلایا کرو. اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیبی باتیں سناؤ، فضیلت کی باتیں سناؤ، ترغیب کی باتیں سناؤ، فضیلت کی باتیں سناؤ. اور آگے وہی ہے باب من جعل لأهل العلم ایاما. معلوم ہو بھائی. حدثنا عثمان ابن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال كان عبداللہ یذکرنا. عبداللہ مطلق ذکر ہو جاتا عبداللہ بن مسعود، تصنیف ذرا کہنے چاہ رہا ہوا یذکرنا ناس فی کل خمیس. ارجمرات اوپر بھی ہے، روایت گزری ہے. فقال رجل یا ابا عبد الرحمن لوددت انک ذکرتنا کل یوم. ہم کس کو پسند کرتے ہیں؟ ہم کس کو پسند کرتے ہیں؟ اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہر دن نصیحت کریں. قال اما انه یمنعنی من ذلک. نہیں، اس بات سے کسی نے نہیں روکا کہ ہر دن میں آپ کو نصیحت کروں، لیکن انی اکرہ ان املکم، میں آپ کو اکتانا نہیں چاہتا، آپ تھکاوٹ محسوس کرو، میں یہ نہیں کرنا چاہتا. وإنی أتخولکم بالموعظہ، میں نصیحت کے لیے آپ کو اسی طرح ایک اوقات متعین کروں گا. کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها، جو نبی علیہ السلام نے ہماری عادت بنائی تھی مخافۃ الصامت علینا، کراہت سے، اکتاہٹ سے، ہماری جو اکتاہٹ تھی اس سے بچانے کے لیے. باب من یرد اللہ بخیر یفقهہ فی الدین. حدثنا سعید بن جبیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس بن شهاب قال قال حمید عن بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا. وہ حدیث وہ لائے ہیں، وہ حدیث یہ لائے ہیں، پہلے نہیں لائے تھے، بعد میں لائے تھے. یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ بخیر یفقهہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی. اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. چیزوں کا مالک میں نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ. چیزوں
کا مالک میں نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ وَلَن تَزَالُ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً، اور میری امت قائم رہے گی عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہمیشہ ہوتا ہے۔ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُم، ان کو نقصان نہیں دے سکے گی تو ان کی مخالفت کریں گے، حتیٰ یأتی امر اللہ، یعنی قیامت تک آ جائے گی، یعنی یہ امر قیامت تک جاری رہے گا۔ کچھ لوگ حق پہ رہیں گے، وہ حق بولتے رہیں گے، مخالفین کی مخالفت کا خیال نہیں کریں گے، اور جو لوگ مخالف ہوں گے باطل پر، ان کی مخالفت سے ان کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اگلے حدیث بھی تو وہی ہے جو پہلے گزر گئی ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال ابن ابي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر، میں نے ابن عمر کا ساتھ کیا سفر میں، الى المدینہ، مدینہ تک، فلم اسمعه يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حديثا واحدا، میں نے اس دوران ان سے ایک ہی حدیث قال قلنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأوتي بالثمار، ثمار وہ شیرہ سا ہوتا ہے کھجور کا، فقال ان